پردے کے پیچھے کون ہے؟ پردہ، اوٹ، غلاف، کونا، بکس، سیف، آنکھ کا اشارہ، دل کی خاموشی، چہرے کا اتار چڑھاؤ، وقت کا چناؤ، لہجے کے پیچ و خم یا آواز کا سکون و تناؤ، سب الگ الگ سے پردے ہیں، اور ان سب کا اور بہت سے اور پردوں اور بہت سے موقعوں، بہت سے لہجوں، آنسوؤں اور کہکہوں کا اور بہت کچھ اور کا مجموعہ ہے یہ پردہ جو میں پہ پڑا ہے، اور یہ میں ہوں، میں مجھ پہ کہہ لیں یا میری میں پہ کہہ لیں، یہ سارے پردے پڑے ہیں۔ اس میں کو پھر ہڈیاں اور گوشت مل گیا، کہیں چھوٹا گوشت اور کہیں بڑا گوشت اور کہیں برائلر۔ اس گوشت کو چھپانے کے لیے کھال دی گئی اور اس کھال پہ بال پہنا دیے گئے، اور ان سب کو جو میں اوپر بتا چکا ہوں، جس سے میں تہ بتہ آویزہ ہوں، ان سب کو میں نے لباس میں چھپا دیا، وہ لباس جو مجھے حفاظت کے لیے دیا گیا تھا، زینت کے لیے، حیا کے لیے دیا گیا تھا، اس کو میں نے بس چھپنے چھپانے کے لیے استعمال کیا۔ ایک لباس اوڑھا کہ گند نادیدہ رہے، اور بس، مگر یہ بھی ایک دور تھا۔ اللہ کے رسول کا قول ہے نا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جب تیری حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کر۔ میں جو بے پردہ ہوا، میں نے آہستہ آہستہ لباس سے بھی جان چھڑانی شروع کر دی۔ لباس ڈھانپنے کو کم اور سنگھار کو زیادہ استعمال ہونے لگا۔ سنگھار کو کہیں اس لباس میں تارے ٹانکنے لگے، کہیں چاند، اور کہیں تو آگ سے آرائش ہوئی، اور میں تہ در تہ، لہر در لہر، پہر در پہر، گڑھا در گڑھا، دیوار در دیوار، آسمان در آسمان پچھلی صفوں میں جاتا گیا، آخری صف کے بھی آخری کونے کے پیچھے سے کھسک گیا اور کہیں پاتال میں جا کے گم ہو گیا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میں فطرتاً کیسا تھا اور عادتوں میں کیسا۔ ڈھکتے چھپتے میں ناشنائی کی منزل طے کرتا کرتا آشنائی کی حدود سے بھی باہر چلتا گیا اور مزید گم گیا، اور آخری خبریں ملنے تک بھرپور گم ہوں۔ اب میرا تعارف، بنگلہ، بینک بیلنس، لمبی گاڑی، تحائف اور نوازشیں، لباس اور جواہرات رہ گئے ہیں، الحمدللہ۔ میں خود کو بھول کے لوگوں کے اشاروں اور خود کے انگاروں پہ ہوں، لوگوں کی سوچنے لگا ہوں اور ان کی ہی طرف دیکھتا رہتا ہوں۔ چاہے جانے کی چاہت اور جانے جانے کی جستجو نے ایسا اندھا کیا ہے، جو جس نام سے بلا لے، جو لیبل لگا دے، جس کام سے بھگا دے، سب منظور، سب منظور۔ مقبول ہونے اور قبول ہونے کے فرق کو کوئی کیا جانے؟ قبول کرنے کی مجبوری، آزادی کے نام پہ غلامی کے فرق کو صرف اس غلاظت میں جکڑا ہی جان سکتا ہے، اور کبھی تو اس دلدل میں پھنسے جانے والے کی مت ماری جاتی ہے، اور وہ سمجھنے بوجھنے سے محروم ہی رہتا ہے اور دلدل کے کیڑوں کی خوراک ہو جاتا ہے۔ یہ میرا تعارف ہے، میں آج کا انسان ہوں۔ میں نے یہ سب جیا ہے اور جی رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، کیا کھویا، کیا پایا، اور پا کر پھر کیا کھو دیا۔ کوئی کسی کے احوال نہیں جان سکتا، کبھی تو میں خود بھی خود کے احوال سے نہیں سیکھتا۔ گزرتا جاتا ہوں، روتا جاتا ہوں اور بھولتا جاتا ہوں۔ میرا وجود اور میری انا، ان سب کو میں نے بہت ہی محتاط طرح سے آہنی پردوں کے پیچھے چھپایا ہوا ہے، انتھک محنت سے چھٹی نہیں ہوتی کبھی پلک جھپکنے کو بھی، ایسے ہی جیسے میں نے خود کے رخسار کے بھدے داغ کو بالوں کی لٹ سے ڈھانکا ہے۔ یہ لٹ حسین تو لگتی ہے، مگر اب میری مجبوری بن گئی ہے، پیچھے داغ ہے نا، یہ لٹ تا حیات یہیں رہے گی، یہی مقدر ہے۔ ہم جتنا بھی خود کو چھپاتے ہیں اتنا ہی سامنے لاتے ہیں، انکہے جذبات، بے وجہ کی حرکات، بات بات پہ اکتاہٹ، یا نقلی خلوص کا نرم دل ہونے کا اظہار، نہایت تحمل مزاجی سے سارے راز آتش فشاں کی طرح اگل دیتی ہے اور اگلتی رہتی ہے۔ یہ میں اتنے آرام سے اسے ٹھنڈ نہیں پڑتی۔ اس پردہ در پردہ در پردہ کے پیچھے کون ہے، پتہ لگائیں نا۔